لیکن یہ شرائط ہیں ساری جو میثاق، اور یہ یاد رکھیے گا یہ کن کے درمیان ہوا تھا؟ یہود، نصارہ اور مہاجرین جو گئے تھے مکہ سے، اور مختلف جو وہاں پہ دوسرے قبائل آباد تھے، لیکن مین جو تھا یہودیوں اور مسلمانوں یعنی یہودیوں اور نصارہ کے درمیان میں ہوا تھا۔ اچھا ایک یہاں پہ نوٹ کر لیجیے گا، ابھی دیکھیں غزوہ بدر کے بارے میں آگے بتاؤں گی بھی میں، تو غزوہ بدر کے موقع پر جب اب یہاں پہ بنو قریظہ، بنو نصیر اور میں نے بتایا ہے نا یہ جو تھیں، اور اوس خزرج جو تھے، بنو ثقیف، تو بدر کے موقع پر بنو کینکا کو خط لکھا گیا کہ وہ جنگ میں ساتھ دیں۔ تو کیا کیا تھا بدر کے غزوہ بدر کے موقع پر بنو کینکا نے ساتھ نہ دیا، اسی طرح غزوہ احزاب میں بنو قریظہ نے ساتھ نہ دیا، غزوہ احد میں بنو نصیر نے ساتھ نہ دیا، تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، یعنی ان کو مختلف سزائیں بھی دی گئیں۔ اور بنو قریظہ نے جب غزوہ خندق میں لڑنے سے انکار کر دیا تھا تو ان کا محاصرہ کیا گیا اور 700 بندے بنو قریظہ کے گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی دیکھیں معاہدے جو کیے تھے ان کو نبھایا بھی گیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ پوائنٹ بنا دیے گئے تھے، اور جن جن قبائل نے یا جن جن قومیں وہاں پہ تھی یا جو بھی چھوٹے موٹے وہاں پہ رہتے تھے مختلف قبائل، تو انہوں نے جب توڑے تھے ان کو خلاف کیا بھی گیا، 700 بندے بنو قریظہ کے گرفتار کر لیے گئے تھے۔ کیونکہ اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا نا کہ تمام جو لوگ ہوں گے، اگر باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے، قریش حملہ کرتا ہے تو تمام مل کے حملہ کریں گے، لیکن بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے ساتھ نہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جنگ والا جو پوائنٹ ہے جب انہوں نے توڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 بندے بنو قریظہ کے گرفتار کر لیے۔ ابھی ان میں سے ایک تھا حبیب بن اختر ہے، یہ مختلف نام مجھے صحیح نہیں ملا، جو تینوں قبیلوں کا سردار تھا، بنو قریظہ، بنو کثیف اور بنو کینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا کہ بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے باوجود فیصلہ کا حق جو ہے، معاہدہ تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر سکتے تھے، آپ کو پوائنٹ کے اندر ہے نا میثاق مدینہ کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کا حق رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کیا اور حق جو ہے وہ حبیب بن اختر کو دیا، کہ حبیب بن اختر کے فیصلے کا حق حضرت معاذ بن جبل کو دے دیا گیا، معاذ بن جبل کو جب فیصلے کا حق دیا گیا تو اگر وہ چاہتا ہے تو حبیب بن اختر کو معاف کرنے یا اس کو سزا دے دے، تو حضرت معاذ کی دعا بھی ہے یہاں پہ۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بھی ہے کہ تینوں قبائل کو جو سزا تھی نا وہ الگ الگ ملی تھی، تو کیونکہ ہر ایک نے ایک الگ الگ جرم کیا تھا تو الگ الگ سزا۔ یہ میں ویسے ایک بتا رہی ہوں کہ آپ نے صرف اتنا حوالہ دینا ہے کہ نہ صرف یہ پوائنٹ تھے بلکہ تینوں جو جنگیں ہوئی تھی، غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد، تو تینوں ان قبائل نے معاہدے توڑے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا بھی دی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف 3 پوسٹ پر تھے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور جج بھی تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو 3 عہدے مل گئے تھے، تو یہ بہترین اسٹیٹس مین یا بہترین سفارتکار کی ایک بہترین مثال پیش ہوتی ہے یہاں پہ۔ تو اسی طرح اب یہ ایمان کا درجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 عہدے ایک اتنی بڑی ریاست کے سنبھالے۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں ایک اور پوائنٹ تھا صلح حدیبیہ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے صلح حدیبیہ بھی میثاق مدینہ میں کوٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی 6 ہجری کو ہوئی ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی مثال ہے جی، سفارتکاری کی مثال ہے۔ تو صلح حدیبیہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکاری کی بہترین مثال ہے۔ ٹھیک ہے، کس طرح؟ یہ جی صلح حدیبیہ کا یاد رکھیے گا، یہ 6 ہجری ہے، یہاں پہ درست کر لیجیے گا۔ صلح حدیبیہ جی بالکل 6 ہجری ہے، ٹھیک ہے، یہ درست کر لیجیے گا۔ تو صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی سن
6 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرہ کی نیت سے، کیونکہ رسول اللہ تو مدینہ تشریف لے آئے تھے نا، تو پہلی ہجری سے 6 سال یعنی 6 سال کے بعد 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ تو ساتھ نہیں تھا، اس لیے ذوالحلیفہ کے مقام پر، یہ یاد رکھیے گا MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے احرام باندھا اور یہاں آپ کو اطلاع ملی کہ دشمن جو ہے حملہ کی تیاری کر رہا ہے، انہیں شاید لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اتنے صحابہ کے ساتھ حملہ کرنے آئے ہیں، اس لیے آپ نے مدینہ سے پھر یہ مجبوراً اسلحہ بھی منگوانا پڑا، اور پھر بعد میں صحابہ کرام کے مشورے سے سفر جاری رکھا اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، ٹھیک ہے، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، صحیح ہو گیا۔ اور جب پڑاؤ کیا تو وہاں صلح حدیبیہ کا ایک کنویں کا نام ہے، اس وجہ سے اس مقام کو حدیبیہ کہتے ہیں، وہاں پہ کنویں کا ہے ایک وہاں پہ، تو صحابہ کرام کے مشورے سے سفر جاری رکھا، اور جب حدیبیہ کنویں پر کیا تو یہاں یہ ہوا کہ آپ اور قریش مکہ کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے، تو قبیلہ خزاع کا سردار بدیل بن ورقہ، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ، یہ صلح حدیبیہ پڑھ لیجئے گا، میں بتا بھی رہی ہوں لیکن آپ نے اس کو سفارتکاری میں کوٹ کرنا ہے صلح حدیبیہ کو۔ تو قبیلہ خزاع کا سردار بدیل بن ورقہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ قریش جو ہیں حدیبیہ کے دوسری طرف، یعنی کنواں جو تھا نا اس کی دوسری طرف وہ خیمہ زن ہیں اور آپ کو مکہ نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے قریش نے بندہ بھجوایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، ہم پہلے نہیں لائے تھے جنگی ساز و سامان نہیں لائے تھے، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم نے اسلحہ منگوا لیا۔ بدیل نے یہ پیغام قریش کو پہنچایا تو انہوں نے ایک اور سفیر بنا کر بھیجا، اس نے واپس آ کر قریش سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی پیشکش قبول کر لیں، ٹھیک ہے، دوسرا جو بندہ آیا تھا اس نے واپس جا کے مکہ والوں کو یہ کہا کہ صلح کی پیشکش قبول کر گئے، لیکن قریش نہ مانے۔ اس کے بعد قریش نے چند حلیف قبائل کے مشترکہ سردار بھیجے اور واپس آ کر قریش کو 2 ٹوک رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرے ورنہ اپنا قبیلہ لے کر چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی قبیلوں نے یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں کرنی تو جنگ نہ کی جائے، لیکن ایک آدمی کو پھر قریش کے پاس بھیجا، وہ بھی ناکام واپس آیا۔ اگلے روز فجر کی نماز کے وقت 80 آدمیوں پر مشتمل قریش کے ایک فوجی دستہ نے اچانک پہاڑی سے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، اس دستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا، نعوذ باللہ، تو صحابہ کرام نے ان کو اسیر کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان کو آزاد کر دیا گیا، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی غرض سے آئے تھے نا، تو اب صلح حدیبیہ کا جو مختلف پوائنٹ ہیں یہ بیعت رضوان کے بعد آتے ہیں، یہاں پہ آپ نے ایک چیز لکھ لینی ہے، یہ میں نے لکھا بھی ہے، بیعت رضوان، ٹھیک ہے، یعنی یہ تمام وہ قصہ تھا صلح حدیبیہ کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے جب سفارتکاری میں کوٹ کرنا ہے تو اتنا قصہ نہیں لکھ دینا، بلکہ آپ نے اتنا بتانا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری کو عمرہ کی غرض سے گئے تو قریش والوں نے یہ غلط فہمی کی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنگ کی غرض سے آئے ہیں تو انہوں نے حملہ کر دیا، بلکہ وہ بھی لوگ ان کے اسیر ہو گئے۔ بیعت رضوان کس طرح ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، بیعت رضوان کا تعلق حضرت عثمان سے ہے اور یہ بھی 6 ہجری کو ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ انہی دنوں ہی ہو رہی تھی، جب وہ قریش نہ مانے حملہ کر دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، قریش نے حضرت عثمان کو روک لیا۔ یہ یاد رکھیے گا جو صلح حدیبیہ ہے وہ مدینہ کے مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان میں ہوئی تھی، کس میں ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ جو تھی قریش مکہ اور مسلمان جو تھے، مسلمان مدینہ جو انصار مدینہ جو تھے یا ہجرت جو مہاجر مدینہ تھے جو گئے تھے پہلے مکہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ قریش نے یہ افواہ پھیلا دی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کے لیے
ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو بٹھایا، ان سے بیعت لی کہ وہ ثابت قدم رہیں گے، اور اس بیعت کو جو ہے نا وہ بیعت رضوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بیعت رضوان کا نام دیا گیا، یعنی اللہ کی رضا یا رضوان کے لیے جانے والی جو بیعت ہے۔ اب قریش کو بیعت رضوان کی جب خبر ہوگی تو وہ تو ڈر گئے کہ یہ تو جو افواہ ہے ہم نے جھوٹی جو چھوڑی ہے ایک، تو یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو دے کر وہ ڈر گئے نا، تو وہ حوصلے چھوڑ گئے، اور صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے یہاں پہ نام بہت امپورٹنٹ ہے کہ صلح کی جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، اس کا بیک گراؤنڈ تو وہی ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور مختلف قبائل کو بھیجا لیکن وہ نہ مانے، اور پھر بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی۔ تو پھر جب وہ بیعت رضوان ہوگی تو قریش ڈر گئے، تو پھر انہوں نے صلح کی شرط کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو کہنے کا بندہ تھا قریش کا، سہیل بن عمرو کس کا بندہ تھا؟ قریش کا بندہ تھا، بھیجا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے، پھر شرائط لکھی گئیں۔ اب شرائط جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے سفارتکاری کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ 10 سال تک فریقین جنگ نہ ہوگی، ٹھیک ہے، اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا تھا، وہ واپس چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کی موجودگی میں مکہ تشریف نہیں لائیں گے، یہ پوائنٹ تھا ایک اس کا۔ آئندہ سال قریش 3 دن کے لیے مکہ سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مدینہ کے جو لوگ مکہ میں جب عمرہ کرنے آئیں گے یہ لوگ شہر سے نکل جایا کریں گے، اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں صحابہ کے ہمراہ یہاں تشریف فرما ہوں گے، اور مسلمان مکہ میں بے نیام اسلحہ نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد یہ آپ نے شرائط خود بھی نوٹ کر لینی ہے، یہ لکھی ہوئی ہیں، میں اتنا زیادہ پھر لمبا ہو جاتا ہے پوری آؤٹ لائن، یہ ہر کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد قبائل عرب کو آزادی ہوگی کہ فریقین میں جس کے ساتھ چاہیں اس کے حلیف بن جائیں۔ اس پوائنٹ کو میں ڈسکس کروں گی کہ مسلمان قبائل عرب کو آزادی ہوگی کہ وہ فریقین میں جس کے ساتھ چاہیں اس کے حلیف بن جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ مکہ سے کوئی شخص اپنی ولی کی اجازت کے بغیر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائے گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کوئی شخص قریش کے پاس جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ والا پوائنٹ سفارتکاری کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ آخری والا پوائنٹ کہ مکہ سے کوئی شخص اجازت کے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ مکہ والوں کو ڈر تھا نا کہ مکہ میں لوگ مسلمان ہو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جا رہے تھے، تو وہ یہاں پہ یہ ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ، تو وہ اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ جو بھی مسلمان ہو جاتا تھا تو مکہ سے جان چھڑوا کے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ تو یہ انہوں نے بزدلانہ قسم کی شرط رکھی ان قریش مکہ نے کہ اگر کوئی شخص یعنی مسلمان ہو جائے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائے گا، لیکن اگر مدینہ سے کوئی شخص آ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، یعنی دونوں بزدلانہ شرائط رکھی۔ یہ شرائط ان کی طرف سے تھیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط مان لی، تو جتنے بھی صحابہ تھے یا ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تو بڑے حیران ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شرائط ہیں جو مان لی ہیں، تو بیچارے جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے وہ ان پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ وہ تو پھر معاہدہ کی خلاف ورزی ہوگی، اگر ہم ان کو واپس نہ بھیجا تو معاہدہ کی خلاف ورزی ہوگی، تو جن بیچاروں پہ ظلم ہوتا ہے انہیں تو واپس بھیجنا ہی پڑے گا۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ ابھی ہم نے صلح حدیبیہ کو پروو کرنا ہے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درست ثابت ہوا، کیونکہ دیکھا جائے تو وہ شرائط مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں۔ تو یہاں پہ آپ نے ابو جندل کا واقعہ کوٹ کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ کس طرح؟ جو ابو جندل تھا یہ مسلمان ہو گیا تھا، تو اس کا جو والد تھا وہ وہاں پہ قریش میں مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس پر ظلم کرتے تھے، تو وہ وہاں سے بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تھا، کیونکہ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی مکہ سے مدینہ آئے گا تو اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو ابو جندل کو جب واپس بھیجا گیا، اتنا ظلم کیا کہ اس کے جسم پر نشان پڑے ہوئے تھے، مکہ والے اسے مارتے تھے، تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منت کی کہ مجھے واپس نہ بھیجا جائے، لیکن پھر یہ ہوا کہ آخرکار ابو جندل کو پاس نہ رکھا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم دریا کے کنارے جا کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہوا اس طرح کیونکہ
جتنے بھی دریا تھے، دریائے فرات، نیل، ان سب پر کیا ہوا کہ جو بھی پھر مسلمان ہوتا تو وہ مکہ میں جو تھا نا، مدینہ میں نہ آتا، بلکہ انہی دریاؤں پہ جا کر وہ کیا کرتے تھے، اس ابو جندل کے ساتھ مل جاتے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ پھر بھوکے تو تھے، انہوں نے کوئی کھانا پینا تو تھا، انہوں نے جو پھر سمندر کے کنارے جتنے بھی جو بھی قزاق بن گئے، یعنی جنگی جو ہوتے ہیں نا، یہ جو سمندر کے چور ہوتے ہیں وہ بن گئے۔ آخر کار مجبور ہو کر جو قریش تھے نا، کیونکہ وہ سارا تجارت کا مال انہی سمندر سے جاتا تھا، تو وہ ان کو لوٹ لیتے تھے جب بھی آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف معاہدہ بھی نہ توڑا کہ انہوں نے کوئی بھی بندہ جو مکہ سے آتا تھا مدینہ، اس کو پاس نہ ٹھہرایا۔ دوسرا، ابو جندل کو انہوں نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، تو ابو جندل کو جب وہ اس سمندر کے کنارے ہوا تو وہ آخر مجبور ہو کر انہوں نے خود ہی یہ شرط ختم کر دی، مکہ والوں نے، قریش مکہ نے ختم کر دی یہ شرط کہ ابھی کوئی بھی جو حلیف ہے اگر مکہ سے مدینہ جائے گا تو آپ مرضی ہے اس کو اپنے پاس ٹھہرا لیں۔ اب یہ طے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن پاک میں فتح مبین مبین قرار دی ہے۔ تو اس سے دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر اور قبائل کا پھر آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہونا، لوگ جوک درجہ اور مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ فائدے میں بتا رہی ہوں، غیر ممالک اور اسلام کی دعوت ان تک بھی پھیلنا شروع ہو گئی، اور قریش نے پہلی دفعہ آپ سلم کا مرتبہ ایک سیاسی کے طور پر دیکھا، یعنی آپ سلم ایک یہ سیاسی بھی ہے، سفارتکار بھی ہے، کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں حضرت سلم اس کے بعد حضرت سلم نے مختلف بادشاہوں اور عمراؤں کو خطوط لکھے، تو ان کا بھی آپ لوگ ذکر کیجئے گا سفارتکاری کے اندر، اور خطوط کا میں ذکر کرتی جاتی ہوں کہ کن کن کو لکھے تھے۔ نجاشی شاہ حبشہ کو لکھا تھا، یہ تو حضرت سلم سے جب حبشہ میں ہوئی تھی، ہجرت بھی ہوئی تھی، تب بھی اس نے بہت اچھا سلوک کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہرقل قیصر روم جو تھا اس نے بے عقیدت کا اظہار کیا، لیکن سیاسی مسلط کی وجہ سے نا اسلام قبول نہ کر سکا۔ خسرو پرویز جو تھا گستاخی سے پیش آیا تھا، یہ MCQs میں پوچھا جاتا ہے جی خسرو پرویز انتہائی گستاخی سے پیش آیا تھا، ایران کا تھا اور ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح شرجیل بن عمرو غسانی، یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہاں پہ ایک اور MCQ یاد رکھیے گا کہ شرجیل بن عمرو غسانی حاکم بصرہ تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر کو بھیجا تھا اس کے پاس، حارث بن عمیر کو بھیجا تھا۔ حارث بن عمیر کو اس شرجیل بن عمرو جو حاکم بصرہ تھا اس نے قتل کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی وجہ سے غزوہ معطل لڑا گیا تھا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد۔ جرجیس جو تھا، جرجیس شاہ مصر، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، جرجیس شاہ مصر نے اسلام قبول کر لیا تھا، نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، دو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حکمران ہے، اس کو بھی آپ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ منظر بن ساوا۔ یہ جو حکمران ہیں، یہ جن کو میں ٹک کر رہی ہوں، نجاشی، جرجیس اور منظر بن ساوا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ سفارتکاری کی مثالیں ہیں کہ نہ صرف معاہدے کیے، جنگ بندی کی، اسلام کی بھی دعوت دی۔ ٹھیک ہے، یہ سفارتکاری میں یہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ مختلف وفود بھی آنا شروع ہو گئے، وفود کا سلسلہ، بین الاقوامی معاہدے کیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تمام وہ ساری چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں، وفود جو ہے نا اس میں آپ نے وفد لکھ لینے ہیں، وفد بن حضر موت، وفد یمامہ، وفد ہمدان، وفد تغلق۔ یہ MCQs میں نہیں ہے، یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جو CSS کا کوسچن تیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ والا کوسچن انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت اچھا تیار ہو جائے گا۔ ابھی اگر ہم اوورآل دیکھیں کہ ان تمام سفارتکاری کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا فائدے ہوئے، تو وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں
کہ ایک تو فتح مبین ہوئی، جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد قبائل کا اسلام کی طرف آنا، مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی ختم ہو گئی، اور تمام جو لوگ تھے یکجا ہو کر جنگ لڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ان شرائط کی وجہ سے اسلام مزید پھیلنا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تھے پوائنٹس، حالانکہ درمیان میں نے غزوات سکپ کی ہیں، صرف یہ غزوات میں سارے پڑھوں گی، پریشان نہیں ہونا، یہ اس لیے میں نے ساری چیزیں ایڈ کی ہیں کیونکہ یہ ایک کوسچن بنتا تھا مختلف چیزیں ملا کے۔ اس میں آپ نے مکہ کے حالات بتانے، ہجرت سے پہلے کے تھوڑے سے، پھر آپ نے مکہ کے مدینہ میں مواقعات مدینہ سے شروع کرنا ہے، آپ نے میثاق اور سفارتکاری کے بارے میں بتانا ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ جو مواقعات مدینہ ہوئی اس کے بعد آپ نے بتانا ہے جی کہ میثاق مدینہ آپ نے کمپلیٹ بتانا ہے، اس کے بعد صلح حدیبیہ کا بتانا ہے کہ کون کون سے پوائنٹ تھے صلح حدیبیہ کے، بیعت رضوان آپ نے لازمی بتانی ہے، اور صلح حدیبیہ کی آپ نے پھر آگے فوائد بھی بتانے ہیں ان کے، یہ آپ کا اس طرح کا سفارتکاری کا پورا کوسچن ختم ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو ایم سی کیو بھی بتا دیتی ہوں امپورٹنٹ، پہلے بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی رہی ہوں، وہ بھی آپ لوگوں نے نوٹ کر لینے ہیں۔ تو میں بتا چکی ہوں کہ ہجرت کا آغاز محرم 1390 میں ہوا، ٹھیک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 622 عیسوی کو پہنچے تھے، ٹھیک ہے، مدینہ پہنچے تھے۔ مدینہ کا پورا نام یثرب تھا، مکہ کی وادی کو فران کا نام دیا گیا ہے۔ میں جو آپ کو اپلوڈ کروں گی اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو میں نے یہ آج لیکچر دیا ہے اس کو بھی نوٹ ڈاؤن لازمی کیجیے گا، اس کے اندر بہت سے ایم سی کیوز ہیں، جیسے کہ یہ کون کون سے بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے، حارث بن عمیر کو بھیجا گیا، غزوہ موتہ تب ہوئی تھی۔ میثاق مدینہ ہجرت کے پہلے سال ہوئی، میثاق مدینہ ہجرت مدینہ کے 7 ماہ بعد ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات، اور آخر پہ جب آپ اس کو کریں گے نا سفارتکاری کو اینڈ کریں گے تو کنکلوڈ یہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں حصہ لیا، اور اتنی بڑی سلطنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتی، قبضہ کیا اس اتنی بڑی سلطنت میں، اس کے باوجود جو سفیر کے فرائض آپ نے انجام دے تو مسلمان تو زبردست جو سفارتکاری تھی نا، تو اس میں 2 لاکھ مربع میل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خون خرابے کے، اور آپ نے بدر، حنین، تبوک، فتح مکہ تک 240 لوگ جو ہیں وہ 10 سالوں کے اندر جو تھا نا لوگ شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے، اور سب سے کم ملٹری نقصان ہوا تھا، اور سب سے زیادہ اسلامی فتوحات ہوئی تھیں، اور ایک پہلی مرتبہ مکمل دستور بنایا گیا۔ تو یہ آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے اس سفارتکاری کو، یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ زبردست سفارتکاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکاری کے بعد 27 غزوات ہونے کے بعد 240 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر، باقی میں ایم سی کیوز انشاءاللہ کل جو ہے اس میں مزید آپ کو بتا دوں گی، یہ سارا آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا۔ شکریہ جی، اینڈ اللہ حافظ۔